تو کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک صحرا ایسا بھی ہے جس کو فرینڈلی ڈیزرٹ یا صحرا دوستانہ بھی کہتے ہیں؟ وہ کون سا صحرا ہے؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ تو پاکستان میں ویسے تو اگر بات کی جائے صحراؤں کی تو ٹوٹل 5 صحرا ہیں۔ ایک صحرا تھر ہو گیا، تھر والا، جو کہ کوچیتا مغربی سندھ کے مغرب میں اور کوچیتا جنوب مغرب میں واقع ہے، پنجاب کے۔ دوسرا یہ ضلع مظفر گڑھ میں ملیکہ ہو گیا، بکا سے شروع ہوتا ہوا جھنگ کو کراس کرتا ہوا یہ تھر والا ہو گیا۔ تیسرا ہو گیا چولستان جس کو روئی بھی کہتے ہیں، بہاولپور والا۔ پانچواں صحرا خاران بلوچستان والا، اور کٹپنا جو کہ پاکستان کے سب سے کولسٹ ڈیزرٹ ہے وہ ہو گیا سکردو میں۔ تو آپ آ جائیں کہ کون سے صحرا کو صحرا دوستانہ یا فرینڈلی ڈیزرٹ کہتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک ہمارا یہی ہے، اسی کی تفصیل کے بارے میں بات کریں گے، تو وجہ بھی جانیں گے کیوں اس کو صحرا دوستانہ یا فرینڈلی ڈیزرٹ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جانیں گے ہم آج کی اسی ویڈیو میں۔ تو اگر بات کی جائے صحرا دوستانہ یا فرینڈلی ڈیزرٹ کی، جو کہ تھر کا ڈیزرٹ ہے، اس کو فرینڈلی ڈیزرٹ اور صحرا دوستانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ایکسیسبلٹی بہت زیادہ ہے، مطلب جو ایک ہوتی ہے نا، ایک چیز تک پہنچ ہوتی ہے، وہ پہنچ ہے بندے کی، مطلب ہر بندہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے رہنے کے قابل ہیں، موافق ہے۔ تقریباً اگر آبادی کی بات کی جائے تو اس وقت 30 ملین پیپل اس صحرا میں قیام پذیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کافی سارے مسائل ہیں وہاں کے رہنے والوں کو، کافی ساری بیماریوں میں گھرے ہیں، کافی سارے کیا کہتے ہیں، مطلب لوگ جو ہیں احساس کمتری یا احساس محرومی میں رہ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی جانیں گے ہم کیوں ایسا ہے۔ لیکن جو کہ فرینڈلی ڈیزرٹ جو صحرا دوستانہ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ 85% حصہ اس کا بھارت میں واقع ہے۔ بھارت میں ادھر بارڈر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے چولستان، اور ادھر اس کا گجرات وہاں سے ٹچ کرتا ہوا، مطلب 85% اس صحرا کا، صحرا تھر کا جو ہے وہ بھارت میں واقع ہے، اور صرف 15% پاکستان میں واقع ہے، 15%۔ اور اس کا رقبہ تقریباً 1,75,000 کلومیٹر اسکوائر واقع ہے۔ تو آبادی 30 ملین، پاکستان کا سب سے بڑا، ایشیا کا تیسرا، اور جو اس پلانٹ پر صحرا ہیں 7واں بڑا صحرا ہے صحرا تھر۔ تو اب آ جائیں صحرا تھر کو تو فرینڈلی ڈیزرٹ یا صحرا دوستانہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو میں نے جیسے کہ کہا، ایک تو 30 ملین کی آبادی اس پر وابستہ ہے، لوگ رہتے ہیں جن کا ذریعہ معاش زیادہ تر جانور پالنا یا کاشتکاری ہے۔ کاشتکاری بھی ہوتی ہے، جانور بھی پالے جاتے ہیں، مطلب کہ زندگی کی جو رہنے کے قابل ہے، مطلب وہاں لوگ بھی رہ سکتے ہیں، جانور بھی رہتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اور کول کے جو مطلب کافی زیادہ تھر پارکر میں کافی زیادہ ذخیرے ہیں، اور کچھ عرصہ تک پہلے وہاں پہ ایک پلانٹ بھی بنا تھا پیپل پالٹ کے دور میں۔ یہ الگ بات ہے وہ کرپشن کے نظر ہو گیا تھا، لیکن وہاں سے کچھ نکلی نہیں تھی۔ لیکن کول کا سب سے بڑا وہاں پہ ذخیرہ بھی ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ اگر اتنی خصوصیت ہیں تو اگر اس میں تقریباً 30 ملین پیپل رہتے ہیں۔ اب کچھ صحرا ایسے ہیں کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں، جیسے چولستان والا ڈیزرٹ ہو گیا۔ یہاں کی جو آبادی یہاں پہ مستقل ان کی مطلب ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک جگہ رہتے ہیں، کچھ دن وہاں ایک جگہ رہے اور وہاں سے موو کر کے دوسری جگہ، پھر وہاں سے موو کر کے دوسری جگہ۔ لیکن صحرا تھر جو اس میں ایسا نہیں ہے،
نہ کہ وہ لوگ ہیں مقامی ہیں جو کہ وہاں کے مستقل رہائشی ہیں، وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں اور موو نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے اس کو سیر دوستانہ یا فرینڈلی ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ریزن یہ بتایا آپ کو کہ زندگی کی جو بقا ہے وہاں پہ ممکن ہے، اور کافی ساری خصوصیات ہیں۔ آپ آ جائیں کہ جو محرومی کس وجہ سے ہے، اگر بیماری کی بات کی جائے وہ وہیں پہ آپ کو ملیں گی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا پانی کی کمی، پانی جو ہے نا نیچے جو ہے اس کا جو ذخیر وغیرہ پانی جو کافی مطلب کہ زمین کے زیر زمین کی کافی زیادہ گہرائی میں ہے، تو گہرائی میں جو وہاں کے لوکل ہیں وہ تو صاف ہے، اتنا پانی کیسے نکال دیں، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے اتنے، یہ وسائل بنتے ہیں حکومت وغیرہ کے مینیج کرنے کے۔ سندھ میں پیپل پارٹی ہے تو ان کو چاہیے وہ مینیج کریں، لیکن وہ جیسے 15 یا 20 سال سے پیچھے سے محرومی میں آ رہے ہیں پورا سندھیا، تو تھر کے لوگوں کا بھی ویسا حال کیا ہوا ہے، نہ ان تک کوئی پانی کی رسائی ہے، پانی اگر ہے بھی صحیح تو اس کی پراپر مینجمنٹ نہیں ہے حکومت کی جانب سے کہ وہاں پہ ذخائر وغیرہ لگائے جائیں پانی کے اور لوگوں تک پانی پہنچایا جائے۔ تو اکثر ہی آپ نے سنا ہوگا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے جانور مر گئے یا بندے مر گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے جو ذخائر ہیں وہ نیچے ہیں کافی، اور لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ پانی خود سے مینیج کر سکیں یا خود سے نکال سکیں، تو اس کے لیے حکومت کا بنتا ہے کہ وہ پراپر مینجمنٹ کرے۔ دوسرے نمبر پر آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ تھر میں بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں سر فہرست مال نیوٹریشن اور بھوک سے بچے وغیرہ مر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی انتظامی نااہلی ہے، اور جو خوراک وغیرہ کی جو پراپر مینجمنٹ ہے یا جو توجہ ہے وہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کی بقا بھی ممکن ہے، لوگ وہاں بھی رہتے بھی ہیں، کاشتکاری بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ طبقہ ہوتا ہے جیسے ہر جگہ پہ کوئی طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب وغیرہ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی زمینیں نہیں ہوتی، تو وہ وہاں پہ مشکل میں ہیں۔ تو یہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا مال انتظامی نااہلی اور حکومت کی جانب سے کیا کہتے ہیں نظر انداز کرنا، تو یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں۔ تو صحرائے دوستانہ اور فرینڈلی ڈیزرٹ، لیکن پھر بھی ہوئی حکومت کی جانب سے نااہلی اور پراپر مینجمنٹ نہ کرنا، پانی نہ پہنچانا، خوراک نہ پہنچانا، جس کی وجہ سے سال میں لاکھوں جانیں چلی جاتی ہیں پانی کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ تو حکومت کا بنتا ہے نا مینیج وغیرہ کرے، پراپر انتظام وغیرہ ٹھیک کرے۔ تو اگر روڈ وغیرہ کی بات کی جائے یا انفراسٹرکچر کی بات کی جائے، جو مٹی کا علاقہ ہے وہاں پہ روڈ وغیرہ کافی بنے ہوئے ہیں، صاف ستھرا ماحول، وہاں کے جو باشندے ہیں کافی ریزیلینٹ ہیں، مطلب کہ جو موسم ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑ جانے والے یا بھیڑ جانے والے، وہ موسم کو برداشت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ اپنی زندگی کی بقا کو ممکن بناتے ہیں وہاں پہ رہ کر۔ ایک ابھی رپورٹ میں نے پڑھ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، ڈی سی کی جو ڈی سی رہ چکا ہے، وہ ساری چیزیں میں ذکر کر رہا تھا، وہاں کے لوگ کافی ریزیلینٹ اور کافی بہادر وغیرہ ہیں، تو مطلب انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح مینیج کیا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ رہنے کے قابل ہو جائے۔ اب دوسرے نمبر پر آ جائیں کہ پاکستان میں جو باقی صحرا ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، تو انشاءاللہ وہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور دن وہ سارے آپ کو بتائیں گے کہ دوسرے جو ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور ان کی آبادی کتنی ہے، کتنے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا ساریا تھر کا صحرا، یا اس کو فرینڈلی ڈیزرٹ یا صحرائے دوستانہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ایکسیسیبلٹی آف لائف، یہاں کے جو باسی وغیرہ ہیں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہ وہیں پہ مستقل مزاج مستقل رہنے والے، اور گزر بسر ان کا جو زمین وغیرہ ہے ان کو کاشت وغیرہ کر کے، کھیتی باڑی کر کے، جانور وغیرہ پال کے، تو اس وجہ سے، اور جانور کی جو مطلب چیز وغیرہ ہوتی ہیں دوسری وہ کافی زیادہ ہیں۔ ماحول وہاں پہ کافی گرم بھی ہے، کافی سخت بھی ہے، اور جو جیسے سردیوں میں آتا ہے سردیوں میں بہتر بھی ہے کافی،
کیونککہ ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں میں جو صحرا وغیرہ ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو سردیوں میں بھی مناسب ماحول ہے، اسی سارے خصوصیات کی وجہ سے اس کو فرینڈلی ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ باقی تھال والا ہو گیا، چولستان والا ہو گیا، بلوچستان والا ہو گیا، یا سکردو والا ہو گیا، ان کی بھی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، اور جو کہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی، ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو پہنچ چکے، اور سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں اچھا سے اچھا مزید کنٹینٹ کریٹ کر سکوں اور آپ لوگوں تک پہنچ سکوں۔ تو آج تک اتنی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے بلاگ کے ساتھ، نئی اسٹوری کے ساتھ، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔